الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالی ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا حکم، اللہ کی کتاب کا فیصلہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب آسمان سے نیچے کوئی لٹکتی ہوئی رسی نظر کسی کو آتی ہے؟ نظر نہیں آتی، اس کا مطلب ہے اس کا کوئی معنی مراد ہوگا، تو اس کا معنی مراد جس پر قرآن نازل ہوا اس نے بیان فرما دیا، حبل اللہ القرآن، کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے جڑ جاؤ، مضبوطی سے تھام لو، اس کو پکڑ لو۔ تو پہلا حکم ہے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور مضبوطی سے تھامنے کیا زور لگا کے اس کو پکڑنا؟ کیا مراد ہے؟ ہم مضبوطی سے پکڑ لے، جیسے رسہ کشی کرتے ہیں، رسہ کھینچتے ہیں، ادھر والے ادھر کھینچ رہے، ادھر والے ادھر کھینچ رہے ہیں، یا جیسے ہم شوق سے، ابھی وہ منظر آنے والا ہے، کیا یار کیسی ہم کمال کی قوم ہے، ٹرالی گنے والی جا رہی ہے اور شوق سے چوری سے گنے کھینچ کھینچ کے کھا رہے ہیں۔ کیا منظر ہے؟ کسی نے روکا ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ چوری کر رہے ہو، حرام پیٹ میں ڈال رہے ہو، اور اس سے بھوکے رہتے تو بہتر تھا۔ کیا عادت بن گئی ہے؟ اور کبھی اس مسئلے کو ہمارے ممبروں میں رات بھر ڈسکس ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ ہماری عادت بن گئی، اور جو عادت بن جائے اس کے خلاف بولنے کی کسی میں جرت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہماری عادت بن گئی، مرنے پہ کتنی کتنی رسمیں ہم نے بنا لیں، شادی پہ کتنی کتنی رسمیں ہم نے بنا لیں، اور کاروبار شروع کرنا تو پہلے قرآن خوانی کروانی ہے، اور اسی جگہ پر بیٹھ کر پھر ناپ تول میں کمی بھی کرنی ہے، ملاوٹ بھی کرنی ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھانی، اور لوگوں کو دھوکہ بھی دینا ہے۔ جہاں پہ قرآن خوانی کروائی تھی برکت کے لیے، کون سی برکت آئے گی بھی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ،
حکم ہے اللہ کا کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا؟ اس کا کوئی حکم تم اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ جو کام کرنے کا قرآن کہتا ہے وہ کرتے جاؤ، جس سے رکنے کا کہتا ہے رکتے جاؤ، کیونکہ یہ قرآن کا نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اتنا مضبوطی سے اس پر قائم ہو جاؤ کہ تم سے وہ کام نہ ہو جو نہیں کرنا، اور تم سے وہ کام چھوٹ نہ جائے جو کرنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پہلا حکم۔ اور دوسرا جمیعا، یہ تم نے کام کرنا ہے اکٹھے ہو کر، ایک جماعت بن کر، ایک امت بن کر، ایک گروہ بن کر تم نے یہ کام کرنا، ایمان والوں کی ایک پہچان بن کر تم نے یہ کام کرنا ہے۔ جمیعا، علیحدہ علیحدہ نہیں کہ وہ بھی قرآن پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں بھی قرآن کو ماننے والا ہوں، دوسرا جو ہے دوسری مسجد میں بیٹھا ہوا اس پر کفر کے فتوے لگا رہا، وہ بھی کہتا ہے میں بھی قرآن کو ماننے والا ہوں۔ اکٹھے ہو کر، مل کر، اکٹھے ہو کر، ایک جگہ ہو کر، ایک طریقے سے مل جل کر اس اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جمیعہ، قرآن کو تھامنا ہے تو اکٹھے ہو کر تھامنا ہے، الگ الگ نہیں تھامنا۔ وہ بھی قرآن کا ٹھیکیدار ہے، یہ بھی قرآن کا ٹھیکیدار ہے، وہ بھی قرآن کا ٹھیکیدار ہے، ہر ایک قرآن کا ٹھیکیدار ہے، اسی میں سے سب کچھ توڑ مروڑ کر تعویل کر کے اپنا مقصد ثابت کرتا جا رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر مضبوطی سے عمل کرو، مل کر عمل کرو، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ نہیں ہونا۔ یہ تو تھا رب کائنات کا حکم۔ اللہ نے حکم دیا کہ قرآن پر، یعنی اللہ کے فیصلے کے مطابق اللہ کی کتاب قرآن وہ ایک ایسا ایمان کا جز ہے کہ جہاں پر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے قرآن پر تم اکٹھے ہو سکتے ہو، ایک رب کو ماننے والی امت، ایک نبی کو ماننے والی امت، ایک کتاب کو ماننے والی امت، ایک قبلہ کو ماننے والی امت، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی امت، پھر بھی اکٹھے ایک نہیں بن سکی۔ اتنے مشترکات، ایک اتنی کامنز جو ہیں ہمارے درمیان، اشتراک مسلمانوں میں، مشترکہ چیزیں، تیرا بھی رب اللہ، میرا رب بھی رب اللہ، تیرا بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بھی کتاب قرآن، میری بھی کتاب قرآن، تیرا بھی قبلہ بیت اللہ، میرا بھی قبلہ بیت اللہ، پھر بھی ہم مختلف ہیں، ایک کا ادھر کو منہ ہے، ایک کا ادھر کو منہ ہے، اور اللہ کے حکم کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہیں ہونا، اور ہر جدا ہونے والا، الگ فرقہ بنانے والا، الگ جماعت اٹھانے والا، اسی قرآن و سنت سے اپنے ثبوت پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جس قرآن نے کہا فرقے نہیں بنانا، اسی کتاب سے اپنے فرقے کی دلیل پیش کر رہا ہوتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ ہم نے سمجھا نہیں ہے نا،
ہم کہتے ہیں فلاں فرقے کا نقصان ہو گیا ہمارا نفع ہو گیا، وہ کہتا ہے کسی کیس میں ہمارا نفع ہو گیا دشمن کا مخالف کا نقصان ہو گیا، جبکہ علامہ اقبال کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، اگر نفع پہنچتا ہے تو پوری امت کا نفع ہے، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو پوری امت کا نقصان ہے۔ اچھا مزے والی بات، مسلمان کہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، کافر کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ کافر ہماری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے پھر رہے ہیں، کافر ہمیں مسلمان کہتے پھر رہے ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں۔ ارے پھر بعض مسلمانوں سے تو کافر کا ایمان مضبوط ہوا کہ وہ کہتا ہے نہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کو مانتے ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ نبی کو مانتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ قبلہ کو مانتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ قرآن کو کتاب مانتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں۔ کافر کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، اور یہ ساری باتیں ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی کیا ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اتنی چیزیں کامن ہیں، نماز سب نے اللہ کی پڑھنی، کوئی کسی اور کی نماز نہیں پڑھتا، روزہ سب نے اللہ کے لیے رکھنا، کوئی کسی اور کا روزہ نہیں رکھتا، حج سب نے اللہ کا کے لیے کرنا، کوئی اور کسی اور کا نہیں کرتا، حج صرف بیت اللہ کے ہاں جا کر عرفات میں اور بیت اللہ میں ہوتا ہے، کہیں اور نہیں ہوتا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، ایک تقسیم ہے فرقوں کے ذریعے مختلف فرقے، اور ایک تقسیم ہے ذاتوں اور برادریوں کے ذریعے۔ ارے اسلام فرقوں کے بھی خلاف آیا تھا، ذاتوں کے بھی خلاف آیا تھا۔ کیسے؟ فرقوں کے لیے تو فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں سارے اکٹھے ہو جاؤ اور قرآن پر اکٹھے ہو جاؤ اور تھام لو اس کتاب کو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بنانا، جدا جدا نہ ہونا، الگ الگ نہ ہونا، یہ تو فرقوں کی ممانعت کر دی۔ اور ذات پات اور برادری اور قبیلوں کی فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہارے قومیں اور قبیلے ہم نے بنائے، لتعارفوا، مقصد تھا تمہاری پہچان، یہ نہیں کہ یہ چودھری ہے یہ افضل ہے، دوسرے خاکی ہے یہ بدتر ہے، وہ ذلیل ہے وہ حقیر ہے، نہیں، لتعارفوا، تاکہ اگر محمد علی کو ملنا ہے پتہ چلے وہ کس برادری کا ہے، برادری کا نام لے گے تو اس کی پہچان ہو جائے گی، اس کے گھر کی پہچان ہو جائے گی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تمہاری قومیں اور قبیلے ہم نے صرف پہچان کے لیے بنائے۔ تو مسلمان کو کب زیب دیتا ہے کہ اپنی قوم اور قبیلے کو فخر کے لیے بیان کرے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہاں فخر کے لیے اللہ نے فرمایا تم میں سے عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا جتنا خوف بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس کا مقام اور عزت جنت میں بڑھتی جائے گی۔ تو اللہ کے ہاں عزت ان کی ہے جو اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرتے ہیں، اللہ کے ہاں عزت ان کی ہے جو اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، ان کی نہیں ہے جو زیادہ زمین اور جائیداد والے ہیں، ان کی نہیں ہے
جو سفید چمڑی والے ہیں، ان کی نہیں ہے جو مشہور قبیلے والے ہیں، ان کی نہیں ہے جو زیادہ ملکیت والے ہیں، ان کی نہیں ہے جو زیادہ اولاد اور زیادہ بڑی پارٹی والے ہیں، نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو قبیلوں کو بھی نفی کر دی اسلام نے، اور فرقوں کی بھی نفی کر دی اسلام میں۔ اسلام میں نہ تو کسی فرقے کی گنجائش ہے، نہ کسی ذات پات اور قبیلے کی گنجائش ہے۔ پھر مسلمان انہی ساری باتوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ آج جو دیکھتے ہیں کہ یہ کام کون کیا کرتا تھا، فرقوں میں بانٹنے کا کام کس نے کیا تھا، یہ کون کرتا تھا؟ ارے قرآن کو پڑھو، قرآن میرا اور آپ کا ایمان بھی صحیح کرتا ہے، تاریخ بھی صحیح کرتا ہے، اصلاح بھی کرتا ہے، مرنے کے لیے تیار بھی کرتا ہے مجھے اور آپ کو۔ آؤ قرآن پر فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آؤ اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو سنو، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، تمہیں عزتوں سے سرفراز کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا سورہ قصص میں فرمایا ان فرعون علا فی الارض، آیت نمبر 4 اور 5، فرعون زمین میں باغی بن گیا تھا، اس نے اللہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ قال انا ربکم الاعلی 30ویں پارے میں آتا ہے، اس نے کہا کہ لوگوں تمہارا بڑا رب تو میں ہوں، فرعون کا اعلان تھا۔ تو فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرعون ملک میں سرزمین پر باغی بن گیا تھا، سرکش بن گیا تھا اللہ کا، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور اس نے زمین والوں کو فرقوں میں بانٹ دیا، گروہوں میں بانٹ دیا، تاکہ قوم اکٹھی ہو کر مجھے چیلنج نہ کر سکے۔ تقسیم ہوگی، کوئی پارٹی کہے گی مجھے یہ چاہیے، یہ پارٹی کہے گی مجھے یہ چاہیے، وہ پارٹی کہے گی مجھے یہ چاہیے، مجھے اقتدار دے دو، کوئی مرکز مانگے گا، کوئی صوبہ مانگے گا، کوئی سینٹ مانگے گا، کوئی کچھ مانگے گا، کوئی چیئرمین شپ مانگے گا، ملک کا ستیہ ناش ہوتا جائے گا۔ فرعون نے کیا تھا کہ لوگوں کو بانٹ دیا تھا، اور یہی وہ اصول تھا۔ فرعون کو فالو کیا تھا انگریز نے۔ ہماری تاریخ کا مسلمہ اصول ہے کہ انگریز کا قانون تھا، انگریز کا طریقہ تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ ہندوؤں کو مسلمانوں سے لڑا دو، سکھوں کو مسلمانوں سے لڑا دو، اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو ہمیں نہیں رہنے دیں گے یہاں پہ۔ ڈیوائیڈ، ان کو تقسیم کرو، ایک دوسرے کے خلاف کرو، ان کے فرقے بناؤ، گروہ بناؤ، اکٹھے ہو گئے تو ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کرو اور حکومت آرام سے کرتے جاؤ۔ آج نہ تو کسی نے مسلمانوں کو ایک رہنے دیا، اور نہ ہی کسی نے پاکستانیوں کو ایک رہنے دیا ہے۔ مسلمان دنیا میں کمزوری کی وجہ سے، حالانکہ اللہ کی قدرتوں کے خزانے سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہیں۔ جہاں پہ پانی پینے کو نہیں ملتا، وہاں پہ دنیا کی ہر نعمت وافر مقدار میں ہے۔ ہم پیٹرول کی ترستے ہیں، وہاں پہ پیٹرول سے مہنگا پانی ہے، اور دنیا کی ہر نعمت ہے وہاں پہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے ساری نعمتیں دی، اللہ نے آزادی دی، ایسا عظیم ملک دیا، لیکن ہم نے اس ملک کو برباد اور کھنڈر بنا دیا۔ فرمایا ان فرعون علا فی الارض، لوگوں فرعون سرکش بن گیا تھا، اللہ کا باغی بن گیا تھا، وجعل اہلھا شیعا، اس نے اس ملک والوں کو مختلف پارٹیوں میں بانٹ دیا، مختلف گروہوں میں بانٹ دیا کہ اگر یہ ایک رہیں گے تو پھر میں نہیں رہوں گا۔ تو انگریز کا یہی تو فارمولہ ہے کہ اگر میں نے رہنا ہے تو ان کو ایک نہیں رہنے دینا، اور یہی قبضہ ہے، قبضہ گروپوں کا قبضہ ہے، چاہے کوئی فرقہ ہو، چاہے کوئی پارٹی ہو، چاہے کوئی سیاست ہو، چاہے کوئی کاروبار ہو، منوپلی ہے، اجارہ داری ہے، قبضہ ہے کہ صرف میرے پاس یہ چیز ہونی چاہیے اور کسی کے پاس نہیں ہونی چاہیے، میری اجارہ داری ہونی چاہیے۔
اور جو اللہ کا نظام ہے کہ بانٹو بانٹو بانٹو، وہ بانٹنے والا ہے اور اس کے ماننے والے بھی بانٹتے ہیں۔ اللہ بانٹنے والا ہے، اللہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے۔ اور اس نے اپنے مخلوق کی خدمت کو فرمایا تم میری مدد کرو گے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ارے خالق کائنات کب مدد کا محتاج ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کب مدد کا محتاج ہے؟ یہ تو اس کا کرم ہے۔ میری اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے دین کا کام کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، یہ سمجھ کر کرو تم اللہ کی مدد کر رہے ہو۔ اور اگلی بات یہ بھی سوچ لو کہ تم اللہ کی مدد کر رہے ہو تو پھر تمہارے کاموں میں اللہ شامل ہو جائے گا، تمہاری وہ مدد کرے گا۔ ما کان العبد فی عون اخیہ، حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ بندہ جب تک اپنے کسی بھائی کے کام میں مصروف رہتا ہے، کان اللہ فی عونہ، اللہ اس کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ میرے کاموں میں لگے، دوسروں کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرو۔ اشفاق احمد رحمت اللہ علیہ یہی کہا کرتے تھے، اللہ آپ کو آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہم غور نہیں کرتے فکروں پر۔ آسانیاں، دوسروں کو آسانیاں بانٹنا۔ اور یاد رکھو جو کام آپ دوسروں کے لیے کرتے اللہ وہی تمہارے لیے کرتا ہے۔ تم دوسروں کو آسانیاں بانٹو گے، اللہ تمہیں آسانیاں عطا فرمائے گا۔ تم دوسروں کو معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تم دوسروں میں رزق بانٹو گے، اللہ تمہیں رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ تم دوسروں کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن ہم نے تو کسی کو 5 کلو آٹے کا تھیلا بھی دینا تو اس کی بھی پوری فلم بنوانی ہے تاکہ اس کی رسوائی اور ذلت کی اور میری ریاکاری کا ثبوت جمع ہو جائے کہ اس میں نیکی کوئی نہیں تھی، یہ سارا دکھاوا تھا، تماشا تھا، نمونہ تھا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، دوسرے پارے میں فرمایا، ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص ہے، بوڑھا ہو گیا، کام کرنے کی عمر سے گزر گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اور اس کے پاس ایک باغ ہے جس میں کھجور بھی، انار بھی، انگور بھی، دوسری بھی کھیتی ہے، دوسرے بھی پھل ہیں، نباتات بھی ہے، غلہ بھی ہے، سب کچھ، یعنی وہاں سے غلہ آتا ہے، اس کا اپنا اور فیملی کا گزارا ہوتا ہے۔ اور ایک دن آسمان سے آگ اترے اور کھیت کو جلا کر راکھ کر دے تو اس بابا جی کا حال کیا ہوگا، ذہنی توازن کیا ہوگا، جو خود بھی کرنے کے قابل نہیں، اولاد بھی کرنے کے قابل نہیں، اور جو واحد ذریعہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ فرمایا ریاکاری کرنے والوں کا قیامت کے دن یہی حشر ہوگا، جو ڈھیر نیکیوں کے اعمال کر لے کر آئیں گے، ہم اس کو راکھ کی طرح اڑا دیں گے۔ جیسے آگ لگتی ہے اور چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں، اور تیز آندھی آتی ہے اس کو بکھیر دیتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اسی طرح ہم ان کے اعمال کو راکھ کا ڈھیر بنا کر بکھیر دیں گے اور ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ فرمایا فرعون نے پارٹی بازی کی تھی، فرقہ پرستی کی تھی، اس نے جماعتیں بنائی تھی اپنے ملک میں تاکہ یہ اکٹھے ہو کر مجھے چیلنج نہ کریں۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون سرکش اور باغی بن گیا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اس ملک کے رہنے والوں کو گروہوں میں بانٹ دیا، لیستضعف طائفۃ منہم، تاکہ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر دے۔ اور کمزور کر کے کیا کیا؟ یذبح ابناہم، اس کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اپنی لونڈیاں بنانے کے لیے۔ انہ کان من المفسدین، وہ بڑا فسادی تھا۔ کیا تھا؟
फसादी था। कुरान कह रहा है कि फिरौन ने मुल्क वालों को बांटा, कमजोर किया, ताकि ये डिवाइड एंड रूल मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाए, मुख्तलिफ फिरकों में बट जाए, मुझे चैलेंज ना करे, मेरी हुकूमत रहे, इक़्तिदार रहे, मेरा हमेशा हमेशा मेरी ताकत और कुव्वत रहे। इसलिए दूसरों को कमजोर करने के लिए उसने जमातों में बांट दिया। वो फसादी था। अगर फिरौन बांटने वाला फसादी है तो इस कौम को बांटने वाले फसादी कैसे नहीं हो सकते? इस उम्मत को बांटने वाले फसादी कैसे नहीं हो सकते? जबकि अल्लाह कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ईमान वालों इकट्ठे हो जाओ और अल्लाह की रस्सी और किताब को पकड़ लो। वला तफर्रकू, अलग अलग ना होना। और अल्लाह के कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वअतियुल्लाह व रसूलहू, लोगो इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। वला तनाज़ाऊ, और आपस में झगड़ो ना। कुरान क्या कह रहा है? वला तनाज़ाऊ, और आपस में। ये किसको हुक्म है? यहूदियों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को या सिखों को कि आपस में झगड़े नहीं करने हैं? किसको हुक्म है कुरान का? तो क्यों मुसलमान झगड़ते हैं? अल्लाह कह रहा है वला तनाज़ाऊ, तो ये मुनाजरे क्यों हो रहे, ये मुबासे क्यों हो रहे, ये मुकाबले कैसे पैदा हो गए? अल्लाह तो कहता है ना झगड़ो आपस में, बस अल्लाह का हुक्म मानो, अल्लाह के रसूल का मानो, छोड़ो बाकी बातें। झगड़ना नहीं है, बाकी मामलात में झगड़ा होगा। और एक होने की एक ही बात है कि अल्लाह और रसूल की इताअत करो। बाकी की अगर तुम नहीं भी करते, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। क़यामत नहीं आ जाएगी, क़यामत आएगी जब अल्लाह रसूल की इताअत से मुंह मोड़ोगे। वातियुल्लाह व रसूलहू, इताअत करो अल्लाह के रसूल की। वला तनाज़ाऊ, और आपस में झगड़ो ना, मुनाज़त ना करो, बहसे ना करो, मुनाजरे ना करो, मुकाबले ना करो। फतफशलू, अगर तुम ऐसा करोगे, आपस में झगड़े करने लग जाओगे, फतफशलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे। दुश्मन को नजर आ जाएगा इसको मैं मिला सकता हूं, तुम बुज़दिल हो जाओगे कि ये दुश्मन, तुम एक की बजाय दो होगे, बुज़दिल हो जाओगे। वला तनाज़ाऊ फतफशलू, ना झगड़ो आपस में वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे। वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी लोगों की नजर में कि इनकी अहमियत ही कोई नहीं है। लोग तुम्हें जुतियां मारेंगे कि इनकी तो अहमियत ही कोई नहीं है। इनके पास 60 के करीब मुल्क हैं, इनके पास दुनिया की तीसरी बड़ी उम्मत है, इनके पास दुनिया की तीसरी बड़ी कुव्वत है, इनके पास अल्लाह की नेमतों के खजाने हैं, और इनके पास खुदादाद सलाहियतों से भरपूर अफरादी कुव्वत है। फतज़हबू रिहुकुम, तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। कोई परवाह नहीं करेगा, कोई तुम्हारी कुव्वत का असर नहीं लेगा। तुम्हारे पास एटम बम भी होगा, लोग जुतियां मारेंगे तुम्हें। फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, तुम बुज़दिल हो जाओगे। दुनिया की कितनी बड़ी ताकत, हम इस्लामी वाहिद ताकत जिनके पास एटम बम है, इतनी अफरादी कुव्वत है, इतना जज्बा है हमारे पास, लेकिन क्या है जो हमारे साथ नहीं हो रहा? इसलिए कि ऊपर वालों को नजर आ रहा है कि एक उधर बैठा हुआ है, एक उधर बैठा हुआ है, एक उधर बैठा हुआ है, एक उधर, ये आपस में इकट्ठे नहीं है। और ताकत आती है इकट्ठे होने से, और इकट्ठे होने का सबक दिया था रब्बे कायनात ने, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। और मुसलमान तुला हुआ है कि नहीं माननी तो रब की नहीं माननी, कलमा उसी का पढ़ता रहूंगा लेकिन मानूंगा नहीं, मानूंगा शैतान की। वला तफर्रकू, अल्लाह ने कहा था फिरके नहीं बनाने, और दिन ब दिन नए से नए फिरके बनते जा रहे हैं। दिन से दिन नई जमात बनती जा रही है, नया गिरोह बनता जा रहा है। कोई डांसिंग फिरका बन गया,
कोई मुर्दों की पूजा फिरका बन गया, दीन का हुलिया बिगाड़ दिया, शिरक को शिरक तक ना समझा। इतनी खतरनाक अकीदे में चीजें आ गई। फतफशलू, तुम बुज़दिल बन जाओगे, वतज़हबा रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, वस्बिरू, लोगों सब्र करो, अल्लाह और रसूल की इताअत पर कायम रहो। वस्बिरू, सब्र का क्या माना है? कितनी बार मैं अर्ज कर चुका हूँ, सब्र का माना है अपने आप को रोक लेना। वस्बिरू, सब्र करो, अपने आप को रोके रखो हक के साथ, अपने आप को रोके रखो अल्लाह रसूल की इताअत के साथ। वस्बिरू इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो हक पर रुक जाते हैं, हक का साथ देते हैं, अल्लाह उनके साथ देता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की किताब कुरान ये दीन का बम्बा है। अगर आपने दीन सीखना है तो यही किताब दीन है, कुरान। हत्ता के सुन्नते रसूल भी कुरान से अखज़ शुदा है, वो भी अलहदा कोई चीज नहीं है। कुरान ने फरमाया वअकीमुस्सलात वआतुज़्ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। तो नबी ने नमाज कायम करके दिखा दी, ज़कात अदा करके दिखा दी। कैफ़ा नुसल्ली या रसूल अल्लाह, अर्ज़ की साहबा ने या रसूल अल्लाह हम नमाज कैसे पढ़ें? फरमाया सल्लू, नमाज पढ़ा करो। कैसे? कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो वैसी नमाज पढ़ते जाया करो। तो नमाज है ही वो जो नबी के तरीके के मुताबिक है, उसमें अपना लुच तला नहीं और नबी का तरीका ज्ञान नहीं और वो बिदत बना नहीं। इबादतें वही है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से जितनी तादाद में हमें बता दी, सिखा दी, समझा दी और करके दिखा दी। उसमें कमी बेशी से फर्क पड़ेगा, हाँ जरूर इतना पड़ेगा कि वो फिर सुन्नत नहीं रहेगी। और याद रखें, तौहीद और शिर्क पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, नो कंप्रोमाइज। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप तौहीद से इधर हो जाएं, सारा किया कराया गया। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप शिरक पर कंप्रोमाइज कर लें, कुछ नहीं बचेगा। तो शिर्क और तौहीद को पहचान कर चलें, पीएचडी करें इन मामलात में, पढ़ा करें, सीखा करें। और सबसे बड़ी किताब अल्लाह की कुरान सिखाता है तौहीद क्या है और शिर्क क्या है। और दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और बिदत में कोई कंप्रोमाइज नहीं। निजात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और सुन्नत में है। बिदत जितनी भी आला दर्जे की अपनी तरफ से बना लें, उसमें हलाकत है, हलाकत है, हलाकत है। निजात सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को सीखें। साहबा क्या करते थे? आज तो हम कहते हैं ना वजू में फर्ज कितने, वाजिब कितने, सुन्नतें कितनी, मुस्ताहबात कितने, कोई कहता है 30, 40, 45, याद ही नहीं रहती। तो साहबा क्या करते थे? साहबा कहते थे आओ मैं तुम्हें वजू करके दिखाऊं अल्लाह के रसूल कैसे वजू किया करते थे। तरीका सिखाते थे। ऐसे ऐसे उन्होंने बर्तन पकड़ा, ऐसे उन्होंने पानी लिया, ऐसे फिर कुली की, फिर ऐसे नाक को, इतनी बार नाक को साफ किया, फिर चेहरे को ऐसे किया, फिर दाढ़ी का खिलाल किया, फिर बाजू यहाँ तक धोए 3 बार, फिर यहाँ तक धोए, फिर सर का मसा किया और फिर पाँव को धोया और उंगलियों का खिलाल किया। तरीका। और फिर खड़े होकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़ू का तरीका बयान करने के बाद खड़े हुए और बाकी मांदा पानी पी लिया। फरमाया मेरे नबी वज़ू का बाकी मांदा पानी पी लिया करते थे। वो ऐसे सिखाते थे। हम तो इंफॉर्मेटिव मुकाबले करते हैं ना कि इतने सुनते, इतने फर्ज, इतने वाजिब नहीं। वो करते थे, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो करते थे, करके दिखाते थे। हम बातों के शेर हैं।
हम नारों के शेर हैं, कुर्बान है कुर्बान है, लेकिन अरे जान तो उस नबी की मोहब्बत में कुर्बान कर रहे हो, कोई अपनी रस्म ही कुर्बान कर दो जिसका फ़ायदा हो, कोई अपनी बिदत कुर्बान कर दो फ़ायदा हो, शिरक कुर्बान कर दो फ़ायदा हो, रिया को कुर्बान कर दो फ़ायदा हो। आप आते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपका आना और मेरा आना कबूल फरमाए। मगरिब की नमाज के बाद इंशाअल्लाह दीन को समझ कर पढ़ने के सिलसिले में एक बार फिर हाजिर होंगे। कोशिश किया करें कि कोई ना कोई बात सीख कर और ये अहद करके जाएं कि आइंदा मैंने ये करना और ये नहीं करना। तो एक बार एक बात होगी, अगले जुमे दूसरी होगी, अगले जुमे चलो 40-50 जुमों के बाद 40-50 बातें अच्छी आ जाएंगी और बुरी छूट जाएंगी। ऐसी इस्लाह होते होते मैं और आप अच्छे होते जाएंगे। अल्लाह हमको आसानियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।